ہم نے بطور تشکر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا، تو ہم آپ کی موافقت اختیار کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ سے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں کہ ان کی موافقت کریں، کیونکہ وہ بھی حق پر تھے، ہم بھی حق پر ہیں۔ وہ نبی تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی، اور صحابہ نبیوں کی پیروی کرنے والے، تو لہذا ہم زیادہ قریب ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں، تو لہذا یعنی ان کی موافقت اختیار کریں۔ پیروی کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، موافقت اختیار کریں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم خاص اس دن کا روزہ رکھیں گے تو یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی، اور یہود طنز کیا کرتے تھے کہ تم ہماری نقل کرتے ہو۔ قبلے کے اندر بھی یہی وہ کہتے رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل فرمایا اور کعبہ کی سمت کا تعین کرنے کا حکم دیا تھا اور بیت المقدس کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لو، یعنی موافقت کو ترک نہیں فرمایا بلکہ مشابہت کو تبدیل کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مہینہ کئی اور حوالوں سے بھی بڑا محترم مہینہ رہا ہے۔ اور پھر خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے قیامت تک انشاءاللہ یہ مہینہ اس کا ذکر ہوتا رہے گا، اور اس میں بہت زیادہ عبادات وغیرہ کا اہتمام اور امام حسین کی شہادت کے واقعات بیان کر کے اپنے اندر جذبہ جہاد کو بیدار کیا جاتا رہے گا۔ آپ کی شہادت کے واقعات اکثر تاریخی حوالوں سے ہی ہم تک آئے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ احادیث میں آپ کی ظلم کے ساتھ شہادت کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے بچپن میں ہی یہ خبر دے دی کہ اس کو ظالمانہ انداز سے شہید کیا جائے گا، اور ویسے ہی ہوا۔ لیکن جب آپ کے ساتھ یہ واقعات ہوئے اس وقت کوئی حدیثوں میں تو یہ تمام واقعات ذکر نہیں کیے گئے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، بلکہ یہ مؤرخین نے ان چیزوں کو جمع کیا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے۔ اور مؤرخین واقعات کو جمع کرنے کے سلسلے میں اتنے محتاط نہیں ہوتے جتنی احتیاط کے ساتھ حدیثیں جمع کی گئی ہیں، تاریخ جمع کرنے میں احتیاط نہیں کی گئی۔ اس لیے آپ بہت ساری کتابیں پڑھیں گے، اس میں بہت سارے واقعات ہوں گے، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ غیر مستند کوئی روایت لیں، یا کوئی ایسا ہی تقریر کرنے والے بعض اوقات جو ہوتے ہیں، بعض اوقات ہر ایک تو نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا چٹپٹا بنانے کے لیے واقعات کو ایسا بیان کریں گے جیسے خود میدان کربلا میں موجود تھے۔ امام حسین نے ادھر دیکھا، امام حسین نے ادھر دیکھا، اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنی بہوں کو یوں کرا کیا، پھر گھوڑے کو پیچھے کیا، گھوڑے کو آگے۔ بھائی تم تھے وہاں پہ موجود، لیکن وہ ایسا ماحول بناتے ہیں کہ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر ان سے حاضرین کو بھی تھوڑا سا لطف حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ چٹپٹا یا مسالہ کہہ لیں اس کو، چٹپٹا پن پیدا کرنا، مسالہ ڈالنا، اس سے تقریر تو دلکش ہو جاتی ہے، لیکن ہماری نسلوں تک صحیح واقعہ بعض اوقات یا صحیح تاریخ نہیں پہنچ پاتی۔ اس میں بعض جھوٹی روایات بھی ہوتی، تو روایات جھوٹی ہوگی تو اس سے الزام بھی ایک جھوٹا مارز وجود میں آتا ہے۔ تو عوام الناس کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا، ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں، ہر ایک کی تقریریں سننا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ مستند جو علماء آپ کو محسوس ہوں کہ ہاں بھئی یہ محتاط علماء ہیں اور احتیاط کے ساتھ چیز بیان کرتے ہیں، ان کو سنیں۔ یا جیسے سوانح کربلا ہے کتاب، وہ لے لیں آپ۔ ایک حضرت نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، یہ آپ لے لیں، اچھی ہے۔ تو اس طرح کی روایات والی کتابیں لیں، اور یا محتاط علماء کے بیانات سنیں، ہر ایک کا نہ سنیں ورنہ غلط فہمیاں پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ تاریخی حوالوں سے چیزیں آئی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے لیے کفر کا حکم نہیں لگایا، فاسق فاجر اس کو ضرور قرار دیا، وہ سب کے نزدیک بالاتفاق فاسق و فاجر تھا، لیکن حکم کفر لگانے میں آپ نے احتیاط کیا، کیونکہ جو واقعات آئے ہیں وہ تاریخی حوالوں سے ہیں اور ان میں رطب و یابس ہو سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، اس کے خلاف اس طرح اور بے شمار ائمہ نے دیا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک یوں کہہ لیں کہ اس پہ یزید پر حکم کفر جاری کرنے کے سلسلے میں مختلفی ایک مسئلہ ہے، مختلفی جس میں مختلف قسم کی رائے شامل ہو جائیں، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو آپ بالکل فاسق فاجر تھا، اور اس کے اجازت کے بغیر امام حسین کیسے شہید کر دیے گئے، حاکم تھا وہ، اس نے فوج بھیجی تھی، تو بالکل امام حسین کی شہادت میں اس کا کردار ہے اور وہ فاسق و فاجر تھا۔ تو لہٰذا
اس پہ تو اتفاق ہے، باقی حکم کفر میں ذرا سا محتاط رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال اگر کوئی امام حسین کی محبت میں اور امام مالک کے مسلک پہ عمل کرتے ہوئے دیگر ائمہ کی کوئی حکم سخت بھی لگاتا ہے تو بہرحال بڑے بڑے بزرگان دین نے سخت حکم بھی لگایا ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ ان واقعات کو بیان کرنے میں احتیاط اور مثبت روایات ایسی لینا کہ جس سے حتی الامکان آپ یہ سمجھیں کہ صحیح چیز سامنے بیان کی گئی ہے، اس کو آپ لیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح بخاری وغیرہ میں فرمان علی شان موجود ہے کہ کوئی بھی عورت کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے شوہر کے کہ اس پر وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ اچھا، سوگ کسے کہتے ہیں؟ اظہار غم کو، اظہار غم کو ظاہر کرنا، ورنہ غم تو قلبی کیفیت ہے نا۔ ابھی میری والدہ فوت ہوئی ہیں، مجھے غم ہے، لیکن کیا آپ پہچان سکتے ہیں میرے دل میں غم ہے کہ نہیں پہچان سکتے نا۔ ہاں، اگر میں وہ پرانے سے کپڑے پہن لوں، کھانا پینا چھوڑ دوں، بستر پہ لیٹ جاؤں، لوگوں سے ملوں نہیں، تو آپ کہیں گے کہ بھئی اس کے اوپر غم طاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں یہ ہے اختیار غم یا اظہار غم۔ تو غم کے سلسلے میں 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک احساس اور ایک اظہار، 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ بیان فرمایا، بظاہر وہ ایک بیوی کے لیے ہے، لیکن یہ پوری امت کے لیے عام ہے کہ ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، کسی کی وفات پر 3 دن کے بعد اظہار غم منع ہوتا ہے، اظہار غم منع ہوتا ہے۔ ہاں، شوہر کی وفات پر بیوی 4 ماہ 10 دن تک اظہار غم کرے گی، لیکن احساس غم سے سرکار نے منع نہیں فرمایا۔ احساس غم کہ جیسے کوئی آپ کا نقصان ہوا ہے، وہ بار بار یاد آ رہا ہے اور اس سے آپ کی قلب غمگین ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، آپ اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں، یہ ایک طریقے سے غیر اختیاری عمل ہے۔ قلبی کیفیات اکثر ہمارے قابو میں تو نہیں ہوتی نا۔ آپ کسی آدمی کا کوئی دردناک انجام سنتے ہیں، کسی نے بتایا بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایسا ویسا، اور وہ رونے لگا تو آپ بھی رونے لگ جاتے ہیں بعض اوقات۔ آپ اس کیفیت کو روک نہیں پاتے، اپنی بدلتی ہوئی کیفیات کو، کیونکہ ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے سلسلے میں ہمارے علماء اہل سنت کی تعلیم یہ ہے کہ احساس غم میں کوئی حرج نہیں ہے، اظہار غم نہ کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہ میں پہلے جملہ کہہ چکا ہوں، اگر کوئی اپنے دلائل کے سلسلے میں کسی چیز پر عامل ہے تو آپ اس پر تنقید نہیں کریں گے، اس کے اپنے دلائل ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے ایک چیز کو بہتر سمجھتا ہے، وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اہل سنت کو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں اظہار غم کی صورت کیا ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم 10 دن تک جو ہیں وہ گھر میں جھاڑو نہ دیں، پرانے کپڑے پہنیں، بالکل کھانا پیٹ بھر کے نہ کھائیں، مسکرا کے ایک دوسرے سے بالکل نہ ملیں، یہ اظہار غم کی صورتیں ہوں گی، اور یہ شرعاً اختیار کرنا نبی کریم نے منع فرمایا۔ ہاں، احساس غم جو ہے یہ اپنائیت، پیار، محبت اور نسبت صحیح ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ آپ کے والد صاحب فوت ہو جائیں اور آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ٹھٹے لگا رہے ہیں، اور کوئی کہے گا تم ایسا کر رہے ہو اور آپ میں تجھے نہیں پتا میرے دل میں کتنا غم ہے، تو کوئی یقین کرے گا آپ کا؟ بولیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور کیا یہ اچھی چیز ہوگی؟ نہیں۔ جس سے نسبت ہوتی ہے، جس سے لگاؤ ہوتا ہے، اگر اس کو تکلیف بھی پہنچے تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی کہ تمام مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم کے اگر کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ تو تمام مومنین اجنبی مومن کے بارے میں فرمائے، مثلا آپ کا پڑوسی اگر درد میں ہے تو آپ کو درد محسوس ہونا چاہیے۔ ایک اجنبی مسلمان روڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کو تکلیف ہے تو ہمیں درد محسوس ہونا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ چاہے جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ ہو یا آپ کے جگر کے ٹکڑوں کا معاملہ ہو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جن کو سرکار نے چوما ہے، سینے سے لگایا ہے، اور حسنین کریمین کے بارے میں ہی منقول ہے کہ ان کو کندھے پہ اٹھایا ہے سرکار نے، سجدے ان کے لیے طویل کر دیے، کیونکہ حجرہ 7 تھا حضرت علی کا، بچے چلتے ہوئے
ہاتھ پاؤں کے بل چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ مسجد میں آ جاتا تھا بچہ، اور سرکار سجدے میں ہوتے تھے اور وہ آپ کے گردن پر سوار ہو جاتے تھے، کیونکہ نانا جان کھلاتے تھے، اور جب کوئی اس طرح کھلاتا ہے تو بچوں کو عادت ہوتی ہے۔ ہم میں سے بعض تو بچہ قریب آئے اور اس طرح حرکت کرے تو تھپڑ مار دیتے ہیں اس کو پھجٹ، تو بچہ ڈر جاتا ہے بیچارہ، زیادہ فری نہیں ہوتا۔ لیکن جس سے فری ہو جائے تو بچہ تو پھر اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کے بال نوچ لیتا ہے، اس کے اوپر لوٹتا ہے، سب کچھ۔ اس کا مطلب ہے بچوں کا آ کے سرکار کی گردن پر سوار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ معمول سرکار ہی یہ ہے، اپنے نواسوں کو کھلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، انہیں قریب کرتے ہیں، اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، تو بچوں کو عادت قائم تھی، وہ نماز میں آ کے سرکار کی گردن پر سوار ہو جاتے تھے، اور سرکار ان کے لیے اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ بعد میں جب صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ کیا حالت سجدہ میں کوئی وحی نازل ہوئی تھی، اتنا طویل ہو گیا، تو سرکار فرماتے ہمارا بیٹا ہمارے اوپر سوار ہو گیا۔ ان کو بیٹا کہا کرتے تھے، کیونکہ یہ خاصہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر مرد کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، اور میرے آقا کی نسل بیٹی سے چلی ہے، اس لیے سرکار ان کو بیٹے فرمایا کرتے تھے۔ تو اتنے جس سے سرکار پیار کریں، انہیں سونگھیں، انہیں چومیں، انہیں سینے سے لگائیں، ان کے غم پر پریشان ہو جائیں، سرکار بے چین ہو جائیں، اور پھر ایسا شخص جو ہے وہ طبعی لحاظ سے اگر فوت ہو، طبعی لحاظ پھر بھی غم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے والد کا انتقال بستر پر ہو، زیادہ بیمار بھی نہ ہو، جدائی کا غم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دوست فوت ہو جائے بیچارہ کوئی، اگر کسی کی زوجہ محبت ہو تو زوجہ فوت ہو جائے، شوہر فوت ہو جائے، غم محسوس ہوتا ہے، چاہے کوئی خطرناک طریقے سے نہ ہو، لیکن اگر بہت ہی خطرناک طریقے سے ہو تو پھر زیادہ غم محسوس ہوگا۔ سمجھانا یہ مقصد ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان والوں کی جس طریقے سے شہادت ہوئی ہے، کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے گود میں ہیں، اور پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل رہی ہے، اور جب اس بچے کو دکھا کر کہا گیا کہ کم از کم اس کو پانی پینے دیا جائے، تو ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ سیدھا گردن میں آ کے لگا، اور بچے کے منہ سے بلڈ باہر آیا۔ آپ بتائیں کتنے ظالمانہ انداز سے یہ معاملہ ہوا، اور کون؟ آل رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن میں خون ہے، خون کے اثرات ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملات۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید، اتنے تیر مارے گئے، نیزے مارے گئے، تلواریں ماری گئیں، اور آپ کے جسد اقدس کو ایک روایت کے مطابق گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے روندا گیا، اور آپ کے سر اقدس کو جسم سے جدا کیا گیا، اور اس کو نیزے پہ بلند کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ نیزے پر بھی آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے اور آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، یہ کرامت دیکھی ہے لوگوں، لیکن یہ کتنی ظالمانہ شہادت ہے۔ آپ اس واقعے کو پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ اب اس طرح کی کوئی چیز اگر سامنے آتی ہے، کوئی واقعہ بیان ہوا اور ہم رو پڑے، احساس غم ہوا، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایمان کی علامت ہوگی، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسلوں سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ ان سے مومنی محبت رکھے گا اور ان سے منافقی بغض رکھے گا، یہ روایات موجود ہیں، اور قریبی جب کچھ ایسا ہوتا ہے تو غم تو محسوس ہوتا ہے نا۔ والد صاحب رخصت ہو گئے، سال پورا ہوتا ہے، برسی مناتے ہیں، رو پڑتا ہے آدمی، جو جتنا کلوز ہوتا ہے اس کو اتنے غم محسوس ہوتا ہے۔ احساس غم میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہے، کوئی آپ نے محفل رکھی، اس میں فضائل و کمالات صحابہ بھی ہیں، امام حسین کے فضائل، کربلا کے فلسفہ بھی بیان ہو رہا ہے، شہادت کے واقعات، اور آپ اس کو سن کر یا کسی مقرر کے انداز بیان کو سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایمان کی علامت ہوگی کہ آپ کو نبی سے محبت ہے، تبھی تو نواس رسول کے معاملے میں ایسا ہوا۔ لیکن اظہار غم کے سلسلے میں تھوڑی سی احتیاط فرمائیں، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک اظہار غم جائز نہیں ہے۔ لیکن پھر اعادہ کر دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں بات کا، کہ اگر کوئی اپنے دلائل کی روشنی میں کچھ کر رہا ہے، ہمیں کسی پر تنقید نہیں کرنی ہے، وہ ان کے نزدیک ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ تنقید نہیں کرنا، ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کی خدمت